لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سامعین اکرام، السلام علیکم. آج کی ہماری تقریر کا موضوع ہے جنگ صفین. جنگ صفین حضرت علی علیہ السلام اور حضرت معاویہ ابن ابو سفیان کے درمیان لڑی گئی. جنگ جمل سے فراغت کے بعد ابھی حضرت علی علیہ السلام سکون کا سانس بھی نہ لینے پائے تھے کہ حضرت معاویہ نے ان کی خلافت کا انکار کر دیا اور اپنی خود مختاری و خلیفہ رسول ہونے کا اعلان کیا. حضرت معاویہ حضرت عمر کے زمانے سے ہی صوبہ شام کے گورنر رہ چکے تھے. تقریباً 20 سال سے زیادہ عرصہ آپ کو شام پر حکومت کرتے گزر چکا تھا. صوبہ شام چونکہ مدینہ منورہ سے کافی دور واقع ہے، لہذا اسلام کے نام پر شامی سوائے حضرت معاویہ کے کسی اور کو نہیں جانتے تھے. حضرت علی علیہ السلام کے خلیفہ چہارم بنائے جانے کے بعد سب سے پہلے جنگ جمل واقع ہوتی ہے. ابھی حضرت علی علیہ السلام کی فوجیں کوفہ سے واپس بھی نہ ہونے پاتی ہیں کہ حضرت معاویہ کی طرف سے بغاوت و جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے. صفین کوفہ اور شام کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے جہاں حضرت علی علیہ السلام کی عراقی فوجیں اور حضرت معاویہ کی شامی فوجیں ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما ہوئیں. چنانچہ تاریخ میں اسے جنگ صفین کا نام دیا گیا. یہ جنگ بڑی زبردست تھی اور کئی دن چلی، جس میں دونوں طرف کے ہزاروں افراد قتل ہوئے. اسی جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے لڑتے ہوئے جناب عمار ابن یاسر کی شہادت واقع ہوئی. جناب عمار رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے اولین شہداء حضرت یاسر اور جناب سمیہ کے بیٹے تھے. آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں سے تھے. آئیے دیکھیں کہ حضرت عمار ابن یاسر کے قاتلوں کے متعلق صحیح بخاری کی اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں. حدیث ہے، ہم سے مسدد بن مسرحد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن مختار نے، کہا ہم سے خالد حذا نے، انہوں نے اکرمہ سے، انہوں نے کہا ابن عباس نے مجھ سے اور اپنے بیٹے علی سے کہا دونوں مل کر ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان کی حدیثیں سنو. ہم گئے، دیکھا تو وہ اپنے باغ کو درست کر رہے ہیں. ہم کو دیکھ کر انہوں نے اپنی چادر لی اور گوٹ مار کر بیٹھے، پھر حدیث بیان کرنا شروع کی. مسجد نبوی بنانے کا ذکر آیا. کہنے لگے مسجد بنتے وقت ہم ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے اور عمار دو دو اینٹیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار کو دیکھا تو لگے ان کے بدن سے مٹی جھاڑنے اور فرمانے لگے ہائے افسوس، عمار کو باغی لوگ مار ڈالیں گے، یہ تو ان کو بہشت کی طرف بلائے گا اور وہ اس کو دوزخ کی طرف بلائیں گے. ابو سعید نے کہا عمار کہا کرتے میں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اس حدیث کا حوالہ ہے کتاب الصلاۃ باب التعاون فی بناء المسجد، جلد اول
صفحہ 272 حدیث نمبر 432۔ سامعین کرام، اس حدیث میں ہم نے دیکھا کہ مسجد نبوی بنتے وقت دوسرے صحابہ تو ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے، مگر عمار ابن یاسر رحمۃ اللہ علیہ جذبہ ایمان سے اتنے سرشار تھے کہ دو دو اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو عمار کے کپڑوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا، ہائے افسوس، عمار کو باغی لوگ مار ڈالیں گے، یہ تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ اسے دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ سامعین، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ عمار ابن یاسر کے قاتل باغی اور اہل دوزخ میں سے ہیں۔ جنگ صفین میں حضرت عمار ابن یاسر کی شہادت کے بعد جب اس حدیث کا چرچا ہونے لگا تو حضرت معاویہ نے فرمایا کہ عمار کے قاتل حضرت علی علیہ السلام، کیونکہ وہی انہیں میدان جنگ میں لے کر آئے تھے۔ اس پر حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا، تو پھر جناب حمزہ کے قاتل معاذ اللہ رسول اللہ قرار پائیں گے، کیونکہ وہی انہیں جنگ احد کے میدان میں لائے تھے۔ سامعین، حضرت معاویہ ابن ابو سفیان کا تعلق قبیلہ بنی امیہ سے تھا۔ اموی خلفاء میں آپ دوسرے نمبر پر ہیں۔ بنی امیہ کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت عثمان تھے۔ 40 ہجری میں حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت معاویہ تخت خلافت پر متمکن ہوئے۔ آپ کے بعد آپ کا بیٹا یزید خلیفہ بنا۔ پھر خلافت کا یہ سلسلہ کئی سالوں تک بنی امیہ میں چلتا رہا اور کئی خلفاء یکے بعد دیگرے ہوتے رہے۔ قبیلہ بنی امیہ کے متعلق صحیح بخاری کی یہ حدیث ملاحظہ کریں۔ مجھ سے محمد بن عبد الرحیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو معمر اسماعیل بن ابراہیم نے، کہا ہم سے ابو اسامہ نے، کہا ہم سے شعبہ نے، انہوں نے ابو الطیہ سے، انہوں نے ابو زرع سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے، انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش کا یہ قبیلہ یعنی بنی امیہ لوگوں کو تباہ کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، پھر آپ ہم کو کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کاش لوگ اس سے الگ رہیں۔ اس حدیث کا حوالہ ہے کتاب المناقب، باب علامات النبوہ فی الاسلام، جلد دوم، صفحہ 405، حدیث نمبر 811۔ سامعین کرام، آپ نے دیکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس صراحت کے ساتھ امت مسلمہ کو بتا رہے ہیں کہ قبیلہ بنی امیہ لوگوں کو تباہ کرے گا۔ صحابہ نے جب پوچھا کہ پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، تو آپ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ کاش لوگ اس سے دور اور الگ رہیں۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بنی امیہ کے ہاتھوں امت کی تباہی کی پیش گوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی کر دی تھی اور لوگوں کو اس سے الگ اور دور رہنے کی تاکید بھی کر دی تھی۔ اس کے باوجود امت مسلمہ کے سلسلہ خلافت میں خلفاء بنی امیہ کا ایک طویل سلسلہ وجود میں آیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کیوں نہ کی؟ ان سے الگ اور دور رہنے کے بجائے انہی کو خلیفہ رسول کی حیثیت سے کیوں قبول کر لیا؟ واقعہ کربلا کے بعد جب عمومی خلیفہ یزید ابن معاویہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹے معاویہ نے خلافت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ مروان بن حکم بن العاص صوبہ شام میں خلیفہ بنا۔
اس کا تعلق بھی قبیلہ بنی امیہ سے تھا۔ مروان کے بعد اس کی اولاد میں خلافت کا سلسلہ کئی سالوں تک چلتا رہا۔ مروان حکم بن العاص کا بیٹا تھا، جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے باہر نکال دیا تھا اور جو تاریخ میں طرید رسول کے نام سے مشہور تھا۔ حکم بن العاص کے ساتھ مروان اور دوسرے اہل خانہ کو بھی مدینہ سے باہر زندگی گزارنی پڑی۔ ایسا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر کے زمانے تک رہا۔ پھر بعد میں پہلے اموی خلیفہ حضرت عثمان نے مروان بن حکم کو مدینہ واپس بلوا لیا۔ حضرت عثمان کے انتقال کے بعد جب لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تو مروان شام میں حضرت معاویہ کے پاس چلا گیا۔ آخرکار یزید ابن معاویہ کے بعد شام کے لوگوں نے مروان بن حکم کے ہاتھوں پر بحیثیت خلیفہ رسول بیعت کر لی۔ مروان کے بعد کئی سالوں تک خلافت اس کی اولاد میں چلتی رہی۔ آئیے اس سلسلے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ملاحظہ کریں۔ حدیث ہے، ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے عمرو بن یحییٰ بن سعید بن عمرو بن سعید نے کہا، مجھ سے میرے دادا سعید نے بیان کیا، میں مسجد نبوی میں مدینہ میں ابو ہریرہ کے پاس بیٹھا تھا اور مروان بھی وہیں تھا۔ اتنے میں ابو ہریرہ نے کہا، میں نے پیغمبر صاحب سے سنا جو سچے تھے اور اللہ نے ان کو سچا کیا تھا۔ آپ فرماتے تھے، قریش کے چند چھوکروں کے ہاتھ میری امت تباہ ہوگی۔ مروان نے کہا، اللہ ان پر لعنت کرے، چھوکروں کے ہاتھ سے؟ ابو ہریرہ نے کہا، اگر میں چاہوں تو ان کے نام بیان کر دوں، فلانے کے بیٹے، فلانے کے بیٹے۔ عمرو بن یحییٰ کہتے ہیں، میں اپنے دادا کے ساتھ مروان کی اولاد پاس جایا کرتا جب وہ شام کے ملک میں حاکم بن گئے تھے۔ میرے دادا جب ان کم عمر لڑکوں کو دیکھتے تو کہتے، شاید یہ چھوکرے بھی اس حدیث میں داخل ہوں۔ ہم لوگ کہتے، تم جانو۔ اس حدیث کا حوالہ ہے کتاب الفتن، باب قول النبی ہلاک امتی علی ید اغیلمت صفحاء، جلد سوم، صفحہ 824، حدیث نمبر 1941۔ سامعین کرام، آپ نے دیکھا کہ چند بیوقوف چھوکروں کی حکومت سے امت کی تباہی کی پیش گوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کر دی تھی۔ راوی حدیث حضرت سعید فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں وہ حضرت ابو ہریرہ اور مروان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ابو ہریرہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ قریش کے چند بیوقوف چھوکروں کے ہاتھوں میری امت تباہ ہوگی، جس پر مروان نے کہا کہ خدا لعنت کرے، چھوکروں کے ہاتھوں؟ تب ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں ان کے نام تک بتا دوں، فلانے کے بیٹے، فلانے کے بیٹے۔ اس پر مروان نے مزید استفسار نہیں کیا، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ابو ہریرہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ بعد میں جب سعید اپنے پوتے عمرو بن یحییٰ کے ساتھ شام میں مروان کی اولاد کے پاس ان کی خلافت کے دوران جاتے ہیں تو ان کم عمر لڑکوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ شاید یہ چھوکرے بھی اس حدیث میں شامل ہوں۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ خلفائے بنی امیہ میں مروان اور اس کے کم عمر بیٹوں کی خلافت و حکومت اس حدیث نبوی کی مصداق ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی ہے کہ قریش کے چند بیوقوف چھوکروں کی حکومت سے میری امت تباہ ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ اتنی تاکید اور اتنی صراحت کے باوجود امت مسلمہ نے قریش کے ان چند بیوقوف چھوکروں کو اپنا حاکم اور خلیفہ کیوں تسلیم کر لیا؟
اور انہیں وہ اقتدار کیوں عطا کیا کہ جس کے بلبوتے پر انہوں نے امت مسلمہ کو تباہ و برباد کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔